عزیز طلباء، آئیے آج ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ اور اس کے بعد اس عبارت کا با محاورہ ترجمہ سمجھنے کا۔ سب سے پہلے ہمارے سورہ انفال کے اندر اس کے اوپر جو سبق ہمارا ہے اس کے اوپر عبارت موجود ہے الدرس الاول۔ آپ دیکھیں الدرس لفظ کے شروع میں حرف ال کا استعمال کیا گیا ہے۔ تقریباً پورے قرآن مجید میں آپ جہاں کہیں بھی دیکھیں گے اس انداز سے لفظ کے شروع میں ال کا حرف لکھا ہوگا۔ کہیں پہ وہ ادائیگی میں حرف لام آئے گا اور کہیں پہ نہیں آئے گا۔ جہاں پہ آئے وہاں پہ بھی، اور جہاں پہ حرف لام ادائیگی میں نہ آئے وہاں پہ بھی، ہر دو صورت میں ال کا معنی کریں گے خاص۔ درس اردو ادب میں بھی مستعمل ہے یہ لفظ درس کا، جس کا معنی ہوتا ہے سبق۔ لہٰذا الدرس جب ہم نے دال آ گیا تو حروف شمسی میں سے ہے تو ہم یہ لفظ پڑھیں گے الدرس۔ تو الدرس کا معنی ہو گیا خاص سبق، ال کا معنی ہو گیا خاص اور درس کا معنی ہو گیا سبق۔ اگلا ہمارا لفظ ہے الاول۔ اسی طرح سے جس طرح ہم نے پہلے سمجھا ہے کہ ال کا معنی خاص، کیونکہ پورے قرآن مجید میں یہ تقریباً اکثر مقامات پر لفظ کے شروع میں ال موجود ہوگا۔ کہیں پہ ال پڑھا جائے گا کیونکہ وہاں پہ حروف شمسیہ میں سے کوئی حرف نہیں ہوگا ال کے بعد، اور جہاں پہ موجود ہوگا وہاں پہ ہم لام کا حرف جو ہے وہ ادائیگی میں نہیں پڑھیں گے۔ تو وہاں جس طرح ہمارے سامنے الدرس ہے، یہاں پہ ال تو موجود ہے لیکن ادائیگی کے وقت ہم نے لام نہیں پڑھا، لیکن الاول کے اندر یہاں پہ حرف شمسی میں سے کوئی حرف نہیں آیا، لہذا اس وجہ سے ہم نے اس مقام پر ال کی ادائیگی کی ہے، حرف لام کی۔ تو ال کا معنی ہو گیا خاص۔ اول اردو ادب میں بھی اول کا معنی پہلا ہی استعمال میں آتا ہے۔ اگر آپ اردو ادب پڑھ رہے ہیں تو ہمارے اساتذہ اکرام اکثر بیان کرتے ہوں گے کہ فلاں طالب علم اول آیا ہے کلاس میں، فلاں طالب علم کے نمبر سب سے اول درجے کے رہے ہیں، لہٰذا یہ لفظ ہمارے اردو ادب میں بھی مستعمل ہے۔ تو لہٰذا اس پوری عبارت کا معنی ہو گیا الدرس الاول کا خاص پہلا سبق۔ آگے ہمارے سامنے ہے دوسری عبارت سورۃ الانفال۔ سورہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے چند آیات مبارکہ کے مجموعے کے لیے، اور الانفال اس لفظ کے شروع میں آپ دیکھیں پھر سے موجود ہے ال، تو ال کا معنی ہو گیا خاص۔ انفال نفل یا نفلت ان کی جمع ہے، تو نفل کا معنی ہوتا ہے زائد، تو عربی ادب میں انفال کا معنی زائد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور ہمارے کیونکہ شرعی معنی کے اعتبار سے یہاں پہ مستعمل کیا جاتا ہے معنی، تو لہٰذا انفال کا معنی مال غنیمت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ آیات قرآنیہ کے سیاق و سباق کی عبارت کے روشنی میں اگر دیکھیں گے تو پھر اس وقت ہمارا یہ انفال کا معنی ہو جائے گا مال غنیمت، لیکن اصل معنی اس کا ہے زائد چیز، تو لہذا جو خاص زائد چیز ہوتی ہے اس کو انفال کہا جاتا ہے۔ زائد چیز جو اصل مقصد سے ہٹ کے جو چیز ہوتی ہے اس کو زائد کہا جاتا ہے، تو لہٰذا انفال کا معنی ہو گیا زائد۔ تو سورۃ الانفال، تو اس کو ہم اردو ادب میں اس کا بامعنی ترجمہ اسی طرح کریں گے سورہ انفال۔ آگے ہمارے سامنے عبارت موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے اندر آپ نے یاد رکھنا ہے یہ جتنے بھی ہمارے مقامات کے اندر جہاں کہیں بھی اسم کے شروع میں حرف با کا استعمال ہو رہا ہوگا، اسم کے شروع میں تو
وہاں پہ تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ با جس کے نیچے زیر آ رہا ہو وہاں پہ آپ نے با کا معنی کرنا ہے ساتھ، معا کے معنی میں آتا ہے، با کا معنی کرنا ہے ساتھ، تو لہذا بی کا معنی کریں گے ساتھ۔ سین میم اور الف سین میم دونوں انداز سے آپ کو مل جائے گا قرآن مجید کے اندر۔ سین میم کا معنی بھی ہوتا ہے نام، اور اسم کا معنی بھی ہوتا ہے نام۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی کتابوں کے کاپیوں کے شروع میں اکثر اوقات اسم لکھا ہوتا ہے، تو وہ جو کاپی کے سرے ورق پر اسم ہوتا ہے اس کا معنی بھی ہوتا ہے نام، تو یہاں پہ بھی اسم کا معنی ہے نام۔ آگے اللہ، لفظ اللہ، اس کے معنی، اس کی مراد اللہ کی ذات اور کو پتہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توضیح نہیں فرمائی، لہذا اس کی توضیح کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لفظ اللہ کا معنی یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ آگے ہماری عبارت آ گئی الرحمن، پھر سے لفظ کے شروع میں ال آ گیا۔ جہاں کہیں بھی، یہ اپنے ذہن میں رکھنا، پورے قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی لفظ کے شروع میں ال آ جائے گا وہاں پہ معنی اس حرف ال کا کیا کریں گے؟ خاص۔ آگے آ گیا رحمان، بڑا مہربان، بار بار قرآن مجید میں آنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لہذا رحمان کا معنی ہو گیا بڑا مہربان۔ اور پھر آ گیا الرحیم کے اندر ال، تو ال کا معنی کیا کریں گے؟ خاص۔ رحیم کا معنی ہو گیا رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والی ذات۔ لہذا آپ اس عبارت کا باب محترمہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، میں شروع کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو ان عبارات کے حرفی، لفظی اور با محاورہ ترجمہ الحمدللہ یاد ہو چکا ہوگا، اور امید ہے کہ آپ اس طرح سے چلتے رہیں گے ساتھ، تو آپ کو انشاءاللہ چند دنوں میں تقریباً قرآن مجید کے جو ہے نصف حصے کا ترجمہ آنا شروع ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔